اور صرف سٹیٹس پیسہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس کے ہاں اپنی بیٹی یا بہن بھی آ رہے ہو وہ لوگ ہیں کس طرح کے۔ ایک تو کزنز میرج نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اپنی بیٹی کی اور اپنی بہن کی کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ ہسبینڈ اس کے پاس نہ رہے، پردیس چلا جائے۔ ہم نے یہ محاورہ اکثر سنا ہے کہ اپنے مارتے ہیں تو پھر چھاؤں میں پھینکتے ہیں، مگر یہاں تو اپنوں نے ایسا مارا کہ چھاؤں میں پھینکنے کے لیے کوئی ثبوت، کوئی وجود، کوئی لاش نہیں بچی، ٹکڑے کر دیے، سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ کہانی ہے ڈسکا کے نواحی گاؤں کی، جس کو پڑھنے اور سننے کے بعد میں پرسنلی بہت دیر تک ڈسٹرب رہا کہ یہ انسانیت سے اتنی گری حرکت میرے دیس میں ہو سکتی ہے، جہاں پہ سسرالیوں نے اپنی بہو کو، جس کے پیٹ کے اندر 7 ماہ کا بچہ تھا، اس کو اتنی بے دردی سے قتل کیا، اس کے لاش کے ٹکڑے کیے اور اسے پانی میں بہا دیا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے نا، کمبائنڈ سسٹم، جس میں ہسبینڈ باہر چلا جائے اور جو لڑکی ہے وہ سسرالیوں کے رحم و کرم پہ رہ جائے، اور یہ میں صرف ان کی بات کروں جو انتہائی جاہل قسم کے سسرالی ہوتے ہیں۔ پیسہ کمانے کی خاطر زارا کا ہسبینڈ چلا جاتا ہے اٹلی کے اندر، اور پہلے ہماری سوسائٹی کے اندر مائیں کہتی ہیں یا ساسیں کہتی ہیں کہ میرے گھر میں بہو کی کمی ہے، وہ آنی چاہیے۔ جب وہ آ جاتی ہے تو اویسلی ہسبینڈ نے دونوں کو ٹائم دینا ہے، ماں کو بھی اور بیوی کو بھی۔ لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر جو اکثر میں بات کروں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھی ساسیں بھی ہیں، بہت اچھی مائیں بھی ہیں، وہ نہیں برداشت کرتی اکثر اوقات کہ بھائی میرا بیٹا اس کو ٹائم کیوں دے رہا ہے۔ یہی یہاں پہ قصہ ہوا کہ بھائی وہ اس کو اس کے حصے کا خرچہ دیتا تھا یا اس کو پروٹوکول دیتا تھا، اور یہ بات ساس سے اور نندوں سے برداشت نہیں ہوئی کہ بھائی ہمارا اکلوتا بھائی ہے، اس کو پروٹوکول دیتا تو دیتا کیوں ہے۔ اور کون ہے یہ؟ سکی بھتیجی، بھانجی، خالہ کے گھر رشتہ ہوا۔ ایک تو کزنز میرج نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پوری زندگی جو لڑکی یا لڑکا بچپن میں اسے ہم بھائی بہن کہتے آتے ہیں، 20-25 سال بعد وہی آپ کی بیوی اور آپ کا ہسبینڈ بن جاتا ہے۔ میں اس کے خلاف ہوں بھی اور نہیں بھی، خیر اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن ایٹ لیسٹ تھوڑا موقع تو دیں۔ صرف شکل و صورت اور صرف سٹیٹس پیسہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس کے ہاں اپنی بیٹی یا بہن بھی آ رہے ہو وہ لوگ ہیں کس طرح کے۔ میں سخت ترین خلاف ہوں اس جگہ پہ اپنی بیوی، اپنی بیٹی کی اور اپنی بہن کی کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ ہسبینڈ اس کے پاس نہ رہے، پردیس چلا جائے، سال کے بعد آئے 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے۔ یہ آپ اس کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہو؟ اس کو رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ساس اور نندوں کے لیے۔ بری بات نہیں ہے، اگر ساسیں اور نندیں اچھی ہوں تو کمبائنڈ سسٹم ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب جاہل لوگ ہوں، جو کہ ڈسکا کی اس فیملی نے ثابت کیا، تو یہ وبال جان بن جاتا ہے۔ زارا نامی، جو کہ بظاہر آپ نے یہ تصویر دیکھ بھی لی ہے، اس کا کیا قصور تھا؟ اس کو اتنی بے دردی سے آپ لوگوں نے مار دیا۔ یہ تو انسانیت سے گری حرکت، انسانیت بھی شرم آ جائے کہ بھائی ایک طرح کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو اس کے منہ پہ برا بلا نہیں کہتے کہ اس کا دل دکھ جائے گا، دل ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ آپ نے ایک نہیں بلکہ ایک وقت میں 2 جانیں لے لی ہیں۔ زارا خود بھی تو کسی کی بیٹی تھی، اور پھر وہ بیٹی کس کی تھی؟ آپ کی اپنی بہن کی بیٹی تھی۔ ایسے لوگوں کو خدا را عبرت کا نشانہ بنانے کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ اور میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کزن میرجز کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ بیٹی بہت خوش رہے گی۔ آپ کم از کم یہ ضرور سوچیں کہ یہ جس بندے کے آپ حوالے کر رہے ہیں پکا اس کے نکاح میں دے رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، اکنومیکلی صورتحال ہماری ہے ملک کے اندر کہ بھائی ملک سے باہر جانا پڑتا ہے، پیچھے کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ بھائی لعنت ایسی زندگی کے اوپر جہاں پہ بیوی پیچھے سڑتی رہے اور ہسبینڈ پردیس میں سڑتا رہے، وہاں سے پیسے بھیج دے کہ میری ماں سے لے لینا، میرے بھائی سے لے لینا۔ یہ کیا؟ ایک لڑکی ایک ہسبینڈ کے پاس جب جاتی ہے تو وہ 100 طرح کی چیزیں سوچ کے جاتی ہے۔ ایک آئیڈیل لائف سٹائل،
چلو چھوڑو کار کوٹھی کو، کم سے کم ہسبینڈ تو ساتھ ہوگا اچھے برے وقت کے اندر. اور ہماری سوسائٹی میں بہت بڑی پرسنٹیج ایسی ہے جہاں پہ لڑکیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے جا رہی ہوں جہاں پہ ہسبینڈ میرے پاس مشکل سے سال کے بعد 1 مہینے کے لیے میرے پاس آئے گا. اس میں سے بھی اس نے پھر اپنا وقت ماں کو بھی دینا ہے، بہنوں کو بھی دینا ہے، دوستوں کو بھی دینا ہے. یہ کیا زندگی ہے؟ ہم کیوں ایسی جگہ پہ جا کے شادیاں کرتے ہیں؟ میرا اپنا انالیسس یا میرا اپنی آبزرویشن یا پھر میری اپنی رائے ہے کہ اس جگہ پہ شادی کرنی چاہیے اپنی بیٹی کی یا اپنی بہن کی جہاں پہ بھلے وہ لڑکا غریب ہو لیکن اسے ساتھ رکھے، بھلے پردیس میں بھلے دیس کے اندر. اور اگر ساتھ رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے اکانومی کے ریسورسز بڑھاؤ، ٹھیک ہے، وہ الگ چیپٹر ہے. لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. خود ادھر چلے گئے، بیوی پیچھے چھوڑ دی. اور اس سے اتنے زیادہ ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں، میں ایک ویڈیو کے اندر بیان نہیں کر سکتا. وہ آئی جس کے لیے تھی، وہ تو پردیس چلا گیا اور پیچھے ان کے رحم و کرم پہ وہ اس سے جیسا مرضی سلوک کریں. اور زہرا کے ساتھ یہی سلوک ہوا. یہ لمبی سٹوری. وہ آلریڈی اس کا ایک بچہ تھا 2-4 سال کا، اور جب اس کا رابطہ نہیں ہوا اس کے باپ سے، زہرا کے باپ سے، وہ جب پتہ کرنے کے لیے گیا کہ بھئی 2-4 دن سے میرا اپنی بیٹی سے رابطہ نہیں ہو رہا، الٹا اس پہ الزام لگا دیا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے. یار یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی بھی کوئی اگلی فارم لگتی ہے. اتنے گرے اور گھٹیا لوگ ہیں. اور یہ سٹوری ہے ڈسکا کے ایک نواحی گاؤں کی. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ہمیں نہ صرف بائیکاٹ کرنا چاہیے بلکہ ان لوگوں کو عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ کسی 2 قتل کیے ایک طرف، اپنے بیٹے کو اس کی بیوی اس سے چھین لی دوسری طرف، اپنی بہن سے اس کی بیٹی چھین لی، وہ بھی گناہ. یہ کیسی عورت تھی جس نے یہ کام کیا ہے؟ یہ کوئی ذہنی مریضہ مجھے لگ رہی تھی. بلکہ اس کو ذہنی مریضہ کہہ کے اس کو جو ہے نا وہ ایک سافٹ کارنر مت دیا جائے، اس کو سزا دی جائے. بھلے اس کی عمر 70-80 سال ہے، لٹکاؤ اس کو، جو بھی ہے. مجھے تو بہت تکلیف ہوئی ہے. لہٰذا کزن میرجز اور پھر ایسی جگہ پہ شادی جہاں پہ ہسبینڈ نے باہر چلے جانا ہے، بیوی نے پیچھے رہ جانا ہے، ان چیزوں کو اوائڈ کریں پلیز. ہسبینڈ کو ساتھ ہونا چاہیے، چاہے وہ ایک وقت کی روٹی کھائے، چاہے وہ عیاشی کرے، ساتھ رکھے. یہ بہت ضروری ہے. چاہے پردیس میں چاہے دیس کے اندر ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اس سے کم سے کم، بہت زیادہ نہیں تو 80-90% ایشوز جو ہے نا وہ اخلاقی طور پہ، سوشلی، مورلی، فزیکلی بہت سارے ایشوز سالو ہو جائیں گے. لیکن ہمارا معاشرہ ملک ایسا ہے کہ کلچر ہے جی، کزن سے شادی، پھر وہ کزن جس نے 1.5 سال کے بعد سعودیہ دبئی سے یا یورپ سے آنا ملنے کے لیے، اور اس میں سے بھی 20-22 دن وہ دوستوں، ماؤں، بہنوں، ادھر جا ادھر جا، بیوی کو پھر 10 دن ملیں گے. یہ کیا زندگی ہم نے اپنے لیے کا انتخاب کر لیا ہے؟ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ آپ لوگ ضرور بات کیجیے گا. چینل کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ مختلف موضوعات پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات ہوتی رہے. شکریہ.